تو پھر رجوع نہیں کر سکتا. تا آ کے وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے, پھر وہ اپنی مرضی سے شوہر اس کو طلاق دے دے تو شوہر اول کے لیے حلال ہوگی. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ 2 طلاق دے دیے اس نے 2 طہر کے اندر, 2 پاکیوں کے اندر, تو رجوع کا حق ہے. تیسرے طلاق کے بعد وہ حق ختم ہو گیا رجوع کا. 3 طلاق اس نے دے دیا. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت پاک ہوئی, پاکی ہی میں طلاق دینا ہے نا, عورت پاک ہوئی, طلاق دے دیا, 3 حیض گزر گئے, پھر اس نے طلاق 2 جو اور ہیں وہ نہیں دیے. اب یہ عورت بائنا ہو گئی, اس کے نکاح سے نکل گئی, اگرچہ 2 طلاق ابھی باقی ہیں, اس لیے کہ عدت گزر گئی نا. ہاں اس میں سہولت یہ ہے کہ وہ عورت ابھی اس نے کہیں شادی نہیں کی ہے تو بغیر حلالے کے, حلالے شرعیہ کے, اس کے نکاح میں لائی جا سکتی ہے. ایک واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ماقل ابن یسار ایک صحابی ہیں, ان کی بہن جمیلہ وہ حضرت عاصم ابن عدی کے نکاح میں دی ہوئی تھی. انہوں نے ان کو ایک طلاق دے دی اور عدت پوری کی پوری 3 حیض گزر گئی. ان کو بڑا دکھ ہوا, یہ ماقل بن یسار کے پاس آئے حضرت عاصم ابن عدی, کہا کہ تمہاری بہن کو میں دوبارہ نکاح ثانی کے ساتھ اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا. بہت برا بھلا کہا حضرت ماقل بن یسار نے, میں نے اتنی اچھی لڑکی اپنی بہن میں نے تمہارے نکاح میں دی تھی, تم نے میری بہن کی قدر نہیں کی, اسے طلاق دے دیا, اب میں تمہارے نکاح میں اس کو دینے والا نہیں. تو آیت اتری. لڑکی بھی چاہ رہی ہے کہ جہاں میں نے پہلے بار عزت دی ہے اب اسی کے ساتھ میں زندگی بھر رہوں, تو تم کیوں روکتے ہو؟ نہ روکو. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. جو لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا. ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے. کچھ لڑکیاں بھاگ کر کے نکاح کر لیتی ہیں, وہاں ولی نہیں ہوتا, ولی کی اجازت نہیں ہوتی. بغیر ولی کی اجازت کے نکاح باطل ہے. بھاگ کر کے جو لڑکی نکاح کر لے اس کا نکاح نہیں ہوتا, اس سے پیدا ہونے والے بچے حلال ہی نہیں ہوتے. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر, باپ ولی ہے, باپ موجود نہ ہو تو بیٹا ولی ہے وغیرہ, تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی نہیں کر سکتی. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ لڑکی اگر کہیں اپنی پسندیدہ جگہ شادی کرنا چاہ رہی ہے تو ماں باپ کو اس میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے, اس کی مرضی کو مقدم رکھنا چاہیے. اب زندگی اس کو گزارنی ہے. اگر لڑکا سچ مچ صوم و صلات کا پابند ہے, اچھا ہے, کاروبار اچھا ہے, دے دینے میں کیا حرج ہے؟ لڑکی کی پسند کو مقدم رکھا جائے. لیکن اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے, باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ لڑکی جس لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور شادی کرنا چاہ رہی, وہ لڑکا صوم و صلات کا پابند نہیں ہے, مشرک ہے, کاروبار سے نہیں ہے, تو ولی کا فیصلہ مقدم گردانا جائے گا. اس کی اجازت کے بغیر لڑکی اپنی مرضی سے اسے شادی نہیں کر سکتی. دیکھو دونوں کی رعایت ہو گئی ہے, لڑکی کی بھی رعایت ہے اور ولی کا جو حق ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر اچھا سمجھ رہا ہے تو دے دے, اور اگر اچھا نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کا حق محفوظ ہے اپنی ولایت کا. اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں دودھ کتنے سال تک پلائیں؟ کہا کہ 2 سال تک. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, 2 سال کے بعد دودھ نہیں پلانا چاہیے, درست نہیں ہے. اچھا ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ 2 سال کے اندر بچہ اگر دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا تو وہ عورت اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. مثلا ماں جو ہے وہ تو حرام ہے ہی اس کے اوپر, لیکن ماں نے دودھ نہیں پلایا بلکہ کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلایا, تو 2 سال کے اندر ہی, ابھی بچہ 2 سال کا ہے, 2 سال کے اندر ہی اگر اس نے اس عورت کا دودھ پی لیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جائے گی, اور اس سے جو لڑکی پیدا ہوگی اس کی رضائی بہن ہوگی, اس سے شادی نہیں ہو سکتی, وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی. کوئی بھی عورت کسی بھی لڑکے کو دودھ پلا دے, لیکن 2 سال کے اندر. 2 سال کے بعد جوان آدمی اگر کسی عورت کا دودھ پی لے تو حرام نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے مسئلہ پوچھا عورت کو دودھ پی لے تو, میں نے کہا تھا ٹھیک ہے چلتا ہے, کوئی ماں نہیں ہو جاتی وہ, اس لیے کہ 2 سال یہ مسئلہ ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تھا. یہ کہا گیا
کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. 2 سال کے اندر ہی اگر وہ دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں ہو جائے گی. اچھا کتنی مرتبہ پی لینا ہے؟ 1 مرتبہ کھینچ کر کے پی لے تب بھی اس کی ماں نہیں ہوتی. 2 مرتبہ کھینچ کر پی لے تب بھی ماں نہیں ہوتی. 5 مرتبہ اگر کھینچ کر وہ پی لے دودھ تو اس کی ماں ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ بھی یاد رکھا جائے. اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اب یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت کتنے دنوں تک عدت گزارے گی؟ کہا 4 مہینہ 10 دن. متوفی عنہا زوجہا کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. یہاں سمجھ لیجئے مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض. جس عورت کا شوہر مر جائے اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن. اور بچی جس کو ابھی ایام ماہواری شروع نہیں ہوا، شادی ہو گئی طلاق بھی ہو گئی، ایام ماہواری شروع ہی نہیں ہوئے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہے. یہ اور اگر کوئی اور ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے، اس کو کسی نے طلاق دے دیا تو ابھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ابھی اس کی عدت پوری ہو جائے گی. ابھی طلاق دیا اور گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت پوری ہو گئی. گویا کہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے. اچھا اس کے بعد مہر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. مہر، لڑکا اور لڑکی دونوں کی شادی ہو رہی ہے، مہر متعین ہو گئی 5,000 روپے. اب لڑکا لڑکی کو لے کر کے گھر گیا، ابھی اس سے ملا نہیں، طلاق ہو گئی. کتنی مہر دے گا؟ آدھی، 2,500 دے گا. اور اگر مل لیا، اس سے ملنے کے بعد کوئی بات بگڑ گئی، طلاق دے دیا، اب کتنی مہر دے گا؟ پورے 5,000. مہر متعین تھی 5,000، اب خلوت صحیحہ سے پہلے دے دیتا ہے تو 2,500، خلوت صحیحہ یعنی ملنے کے بعد طلاق واقع ہوتی ہے تو پورے 5,000 دینے پڑیں گے. اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی، نہ 2,000 نہ 4,000 نہ 10,000، کچھ نہیں. اب لڑکا لڑکی کو گھر لاتا ہے، خلوت صحیحہ سے پہلے، ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو جاتی ہے. اب کتنا دینا؟ 1 جوڑا کپڑا. اور اگر خلوت صحیحہ یعنی ملنے کے بعد دیتا ہے تو کیا دینا پڑے گا اس کو؟ مہر مثل. یہ مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ نکاح کے وقت مہر متعین نہیں تھی نا، خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو گئی ہے، اب کتنی دے گا مہر؟ مہر مثل. مہر مثل کا مطلب کیا؟ لڑکی کی بہن کا جتنا مہر ہے، اگر 5 لاکھ روپیہ تو 5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا اس کو. لہذا مہر متعین کر لیا کرو، کہیں مہر مثل نہ دینا پڑے. یہ مہر کے مسئلے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے. اس کے بعد لفظ متاع کا لفظ ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. یہ بہت زبردست مسئلہ ہے اور شاہ بانو کیس کی آپ نے اسٹڈی کی ہوگی. طلبہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے گہرائی کے ساتھ اس کیس کا مطالعہ کیا ہوگا. جب شاہ بانو کے شوہر نے شاہ بانو کو طلاق دے دی تو اس نے کیس دائر کر دیا کہ مجھے زندگی بھر نفقہ ملنا چاہیے. اور غالباً عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ شاہ بانو کو زندگی بھر نفقہ شوہر کی طرف سے دیا جائے. اور قرآن کی اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا. مہاراشٹرا کے ہمارے سابق سی ایم، سابق وزیر اعلیٰ عبد الرحمن انتولے، اس نے تقریر کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ میں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی اور دوسرے پارے کی، اس کا مطلب میں مولویوں سے زیادہ سمجھتا ہوں. اس کا کہنا کیا تھا کہ مطلقہ عورت کو زندگی بھر نان نفقہ دیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں کیا متاع کا وہی مطلب ہے. متاع کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا انما الحیات الدنیا متاع، دنیا کی زندگی متاع ہے. متاع کا مطلب عارضی سامان ہے. تو لفظ متاع خود بتا رہا ہے کہ عارضی طور پر دلجوئی کے لیے طلاق کے بعد عورت کو کچھ دے دو، یہ متاع ہے. متاع کا مطلب عارضی چیز، نہ کہ زندگی بھر اس کو نان نفقہ دیا جائے. قرآن نے متاع کہا ہے. متاع کا مطلب زندگی بھر نان نفقہ نہیں، بلکہ عارضی طور پر طلاق دینے کے بعد بیوی کی دلجوئی کے لیے 2 سامان دے دیا جائے، وہ متاع ہے. زندگی بھر نان نفقہ اس کو دیا جائے، یہ لفظ متاع کی حقیقت کے خلاف ہے. یہ تو ہوئی نقلی دلیل. عقلی دلیل کیا ہے؟ شادی کس کو بولتے ہیں؟
شوہر اور بیوی کب بنتے ہیں؟ ایک لڑکی ایک